السلام علیکم. آج ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یعنی ASD پر جو بالکل تازہ ریسرچ ہوئی ہے نا 2024-25 کی، اس پر بات کر رہے ہیں. جی. ہمارے پاس کچھ خلاصے ہیں جن میں پھیلاؤ، اس کی وجوہات، تشخیص، علاج، ان سب میں جو نئی پیش رفت ہوئی ہے اس کا ذکر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ نیا سامنے آیا ہے. بالکل، اور یہ جاننا اہم ہے کیونکہ یہ فیلڈ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر جب ہم جینیاتی عوامل کو دیکھتے ہیں یا ماحول کے اثرات اور تشخیص کے جو نئے طریقے آ رہے ہیں. کافی کچھ ہو رہا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ اعداد و شمار دیکھیں ذرا. CDC کی 2025 کی رپورٹ ہے ہاں، کہ امریکہ میں اب ہر 31 میں سے ایک 8 سالہ بچہ ASD کے ساتھ تشخیص ہو رہا ہے. 31 میں سے ایک، یہ تو جی، 2020 میں یہ 36 میں سے ایک تھا. اوہ، اور ایک اور بڑی دلچسپ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سیاہ فام، ہسپینوئی اور ایشیائی پیسیفک جزائر کے جو بچے ہیں ان میں تشخیص کی شرح سفید فام بچوں سے زیادہ ہے. یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اقلیتی کمیونٹیز ہیں ان میں شاید آگاہی بڑھی ہے اور تشخیص کے لیے سہولیات بھی پہلے سے شاید بہتر ہوئی ہوں. ہاں، یہ ممکن ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ علاج اور دیکھ بھال تک پہنچنے میں فرق اب بھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا. اور وہ جو لڑکوں اور لڑکیوں کا تناسب تھا وہ ویسا ہی ہے. جی، وہ تقریباً وہی ہے. مطلب لڑکوں میں شرح لڑکیوں سے کوئی 3 گنا زیادہ ہے. لیکن اب تحقیق اس پر بھی ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکیوں میں کوئی قدرتی حفاظتی عنصر ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے تشخیص کے طریقے ایسے ہوں جو لڑکیوں میں علامات کو ٹھیک سے پکڑ نہ پاتے ہوں. اچھا، یہ دلچسپ ہے. اب ذرا جینیات کی طرف آئیں، وہاں کیا نیا ہے؟ جینیات میں بھی کافی کام ہو رہا ہے. کچھ نئے جینز کا پتہ چلا ہے جو شاید ASD سے جڑے ہوں، جیسے PLHA8 ہے، VPS54 ہے. اور صرف یہی نہیں، اچھا، ہمارے DNA کے وہ حصے بھی اہم ہیں جو خود تو پروٹین نہیں بناتے لیکن وہ جینز کے کام کرنے کو کنٹرول کرتے ہیں. ان میں بھی کچھ فرق دیکھے گئے ہیں. تو یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے. بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ASD کی کوئی ایک جینیاتی وجہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے آپ کہہ لیں چھوٹے بڑے جینیاتی فرق مل کر اثر انداز ہوتے ہیں. کچھ نایاب ہوتے ہیں، کچھ عام. اور اس کے علاوہ مائٹوکونڈریا یعنی جو جسم میں توانائی بناتے ہیں اور مدافعت نظام، ان میں بھی کچھ بے قاعدگیوں کا تعلق جوڑا جا رہا ہے. اچھا، ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید ASD کی 2 بڑی قسمیں ہوں. ایک میں دماغی رابطے کمزور ہوں جسے ہائپو کنیکٹیوٹی کہتے ہیں، اور دوسری میں شاید بہت زیادہ یا بے ترتیب ہوں یعنی ہائپر کنیکٹیوٹی. تو یہ تو ہوئی جینیات کی. ماحول کے اثرات پر بھی تو بات ہو رہی تھی. جی. ایک تو اچھی خبر تھی کہ الٹرا ساؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ملا. ہاں، وہ 2023 کی CDC کی تحقیق تھی. اس نے واضح کیا کہ حمل میں الٹرا ساؤنڈ سے ASD کا خطرہ نہیں بڑھتا. یہ ایک اہم وضاحت تھی. 5 میں جی، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ حمل کے دوران اگر اوزون گیس کا سامنا زیادہ ہو یا بچپن میں ہوا میں جو باریک ذرات ہوتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹر، ان کا سامنا زیادہ ہو تو شاید ASD کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ ابھی صرف ایک تعلق ہے، وجہ ثابت نہیں ہوئی. بالکل، ابھی صرف ایک ایسوسیشن ہے. وجہ اور اثر کا تعلق ثابت کرنے کے لیے تو بہت لمبی گہری تحقیق چاہیے. ماحولیاتی عوامل کو سمجھنا ویسے بھی کافی مشکل کام ہے. صحیح. البتہ تشخیص میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز آئی ہے. ہاں، وہ آنکھوں کی حرکت والی ویڈیو گیم، وہ تو میں نے بھی پڑھا. جی. صرف 1 منٹ کا گیم، اور وہ آنکھوں کی حرکت کو دیکھ کر 80% درستگی سے بتا سکتا ہے کہ ASD ہے یا ADHD. یہ تو کمال ہے. واقعی کمال ہے. یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر اگر اسے AI یعنی مصنوعی ذہانت کے ساتھ ملایا جائے تو مستقبل میں بہت مدد دے سکتی ہے. آپ سوچیں، اگر ہم 8 مہینے کے بچے میں بھی ابتدائی علامات کو پہچان سکیں تو کتنا فرق پڑ سکتا ہے. بالکل، لیکن ظاہر ہے اسے عام استعمال میں لانے سے پہلے بہت ٹیسٹنگ ہوگی، اس کی تصدیق کرنی ہوگی. ٹھیک. اور علاج کے حوالے سے ABA تو چل ہی رہا ہے. جی، اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس یعنی ABA تو اب بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. وہ مثبت رویوں کو سکھانے اور بڑھانے پر زور دیتا ہے. اور اس کے علاوہ سوشل سکلز ٹریننگ یعنی SST اور والدین کے ذریعے جو مداخلت کی جاتی ہے وہ طریقے بھی کافی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، خاص طور پر اگر جلدی شروع کیا جائے.
ابتدائی مداخلت بہت اہم ہے۔ صحیح۔ تحقیق اب دماغ کے ایک حصے سیریبیلم کے کردار کو بھی زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا تعلق سیکھنے اور سماجی رویوں سے ہے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ ASD کے ساتھ اکثر دوسری حالتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے مرگی یا ڈپریشن۔ جی بالکل، تو ایک جامع علاج کی ضرورت ہوتی ہے جو ان سب چیزوں کا خیال رکھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تحقیق تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، پھیلاؤ کے بارے میں نئی معلومات ہیں، جینیات، تشخیص، نئی ٹیکنالوجیز بھی امید دلا رہی ہیں۔ جی، امید تو بہت ہے، لیکن اصل چیلنج اب یہ ہے کہ یہ جو ساری سائنسی کامیابیاں ہیں، ان کا فائدہ عملی طور پر سب تک کیسے پہنچے، خاص طور پر ان لوگوں تک جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور برابری کی بنیاد پر۔ تحقیق تو بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہمیں بحیثیت معاشرہ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم ان معلومات کو استعمال کیسے کریں، کیسے ہم آٹزم کے شکار افراد کے لیے ایک زیادہ ہمدرد، زیادہ قابل رسائی اور زیادہ مددگار ماحول بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف کوئی میڈیکل یا سائنسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سماجی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔